میری شادی کو کئی سال ہو گئے تھے، کئی بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی کہ ایک دن خبر آئی میری ماں مجھے چھوڑ کر دنیا سے چلی گئی ہے۔ یہ صدمہ میرے لیے بڑا جان لیوا تھا۔ بہت دنوں کے بعد بہت آہستہ آہستہ نارمل ہوئی تو کچھ عرصے کے بعد امی کے حصے سے مجھے میرا حصہ ملا۔ یہ ایک خاصی معقول رقم تھی۔ جب یہ رقم میں نے اپنے شوہر کو دینی چاہی تو انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہ تمہاری اپنی امانت ہے، اسے اپنے پاس رکھو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تم اس رقم سے اپنی ماں کے نام پر کوئی فلاحی ادارہ قائم کر دو، تمہاری ماں کے لیے تمہاری جانب سے صدقہ جاریہ ہوگا۔ مجھے اپنے شوہر کی سوچ بہت پسند آئی اور بہت سوچ و بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچی کہ مجھے اولڈ ہوم قائم کرنا چاہیے جس میں بے سہارا ماؤں کی رہائش اور دیگر سہولتوں کا بندوبست ہو۔ میرے شوہر نے میرا یہ آئیڈیا نہ صرف پسند کیا بلکہ مجھے تو اس اولڈ ہاؤس کا نام بھی تجویز کر دیا، بنتے مریم اولڈ ہاؤس۔ یہ نام کیسا رہے گا؟ بہت اچھا ہے۔ میری ماں کا نام مریم تھا، اسی لیے میرے شوہر نے یہ نام تجویز کیا۔ ایک خاصی بڑی اور کئی منزلوں پر مشتمل بلڈنگ خرید کر اس میں ہم نے بنتے مریم اولڈ ہاؤس قائم کر دیا۔ میری اصل کہانی اس اولڈ ہاؤس سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اس اولڈ ہاؤس کو چلاتے ہوئے مجھے کئی سال بیت گئے۔ اس دوران مجھے بڑے عجیب و غریب قسم کے تجربات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بتانا میں ضروری سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے اس اولڈ ہاؤس کو صرف بے سہارا خواتین کے لیے محسوس کر رکھا ہے۔ مردوں کا داخلہ یہاں ممنوع ہے۔ دنیا کے اتنا ترقی کرنے کے باوجود آج بھی عورتوں کی بہت بڑی تعداد مظلوم ہے۔ اس پر ایک نہیں طرح طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں۔ اگر بیٹے کو جنم نہ دے تو یہ بھی اس کا قصور، اس کی سزا عورت ہی کو دی جاتی ہے۔ اپنے جائز حقوق مانگنے والی بھی سزا کی مستحق قرار دی جاتی ہے۔ اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کے لیے گھر سے نکلنے والی عورت کو شک و شبہ کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس پر بہتان لگا کر اس کی تذلیل کی جاتی ہے۔ بالغ اور جوان لڑکی اگر اپنی پسند سے اپنے شریک حیات کا انتخاب کر لے تو یہ بھی اس کا ناقابل معافی گناہ ہوتا ہے۔ طرح طرح سے ستائی ہوئی عورتیں میرے اولڈ ہاؤس میں پناہ لینے آتی ہیں۔ مجھے سب سے ہمدردی ہوتی ہے اور میں سب کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن سب سے زیادہ دکھ مجھے اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ضعیف اور عمر رسیدہ خاتون کو اس کی اولاد اسے اولڈ ہاؤس میں چھوڑ جاتی ہے۔ میں ایسے بد نصیب بیٹے یا بیٹی کو بہت سمجھاتی ہوں کہ ایسا نہ کرو۔ جس ماں نے تمہیں جنم دیا، پال پوس کر بڑا کیا، لکھا پڑھا کر انسان بنایا، اس کا تم پر احسان عظیم ہے۔ تمہیں چاہیے کہ ان کی خدمت کرو۔ اللہ نے اگر تمہیں اس کا موقع دیا ہے کہ تم ان کے احسانات کا بدلہ چکاؤ تو تم خود کو اس سے کیوں محروم رکھتے ہو؟ تمہاری جنت تو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تم اس جنت کو پانے کے لیے، اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ بوڑھی ماں کی خدمت کیوں نہیں کرتے؟ اس سے پیچھا چھڑانے کی کیوں کوشش کر رہے ہو؟ اسے اولڈ ہاؤس میں داخل کروا کر کیوں اپنے لیے عذاب عظیم مول لینا چاہتے ہو؟ میری باتوں سے متاثر ہو کر اکثر لڑکے اور لڑکیاں اپنی ماں کو ہمارے اولڈ ہاؤس میں داخل کروانے کا ارادہ ملتوی کر دیتے ہیں اور اپنی ماں کو، اپنی جنت کو اپنے گھر واپس لے جاتے ہیں۔ پھر یوں ہونے لگا کہ اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس لانے والے اپنے آپ کو اپنی ماں کی اولاد ہی ظاہر نہیں کرتے۔ کوئی کہتا دور پار کے رشتہ دار ہیں، کوئی بتاتا ہم نے تو محض انسانی ہمدردی کے تحت انہیں یہاں پہنچایا ہے، ان کے آگے پیچھے تو کوئی نہیں ہے۔ یہ بیچاری در در کی ٹھوکریں کھا رہی تھی، اس لیے ہم انہیں یہاں لے کر آئے ہیں کہ یہاں وہ سہولت کے ساتھ اپنی زندگی کے باقی دن گزار لیں۔ بعد میں مجھے معلوم ہوتا کہ یہ ایسی باتیں کرنے والے اس مظلوم اور بد نصیب عورت کی اپنی سگی اولاد ہیں جو اب انہیں اپنے ساتھ رکھنا اور ان کی خدمت کرنا نہیں چاہتی، انہیں اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ بعض مائیں یہ بتاتی کہ انہیں بیٹے بہو اس لیے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے کہ بڑے اور بزرگ ہونے کے ناطے ہم انہیں اور ان کے بچوں کو ناپسندیدہ باتوں سے روکتے اور ٹوکتے تھے۔ ہمارا یہ کہنا انہیں ناگوار ہوتا تھا کہ دوپٹہ سینے کو ڈھکنے کے لیے ہوتا ہے، گلے میں پٹے کی طرح ڈالنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ہم اگر یہ کہتے کہ سیانی لڑکیوں کو اتنی آزادی نہ دو کہ بعد میں وہ تمہاری شرمندگی کا سبب بنے، تو بیٹی کے ساتھ ماں باپ کو ہماری بات زہر لگتی تھی۔ بہو کو جو اونچ نیچ سمجھاتی تھی، فیشن، سیر و تفریح اور سہیلیوں کے لیے بیکار وقت ضائع کرنے کی بجائے گھر بار اور بال بچوں کے لیے ایک اچھی بیوی اور اچھی ماں کا کردار ادا کرنے کی ہدایت کرتی تو بہو بیگم ہمیں اپنی آزادی کے راستے میں روڑا تصور کرتی۔ ایسے میں وہ لوگ اپنے گھر میں ہمارا وجود کیسے گوارا کر سکتے تھے؟ ایسے ہی ماؤں میں ایک ماں فریدہ بیگم بھی ہیں جنہیں ایک دن ایک خاتون لے کر
ہمارے اولڈ ہاؤس آئیں اور بتایا کہ یہ میری خالہ ہیں، جبکہ فریدہ بیگم انہیں مسلسل بیٹی کہہ کر مخاطب کر رہی تھیں۔ مجھے اس بات پر شبہ گزرا۔ میں نے خالہ کہنے والی خاتون سے کہا، آپ تو انہیں اپنی خالہ بتاتی ہیں مگر یہ آپ کو بیٹی کہہ کر پکارتی ہیں، ایسا کیوں ہے؟ خاتون نے جواب دیا، بات دراصل یہ ہے کہ خالہ 10 سال سے میرے پاس ہے، اس لیے یہ مجھے بیٹی ہی کہتی ہے۔ پھر جب خاتون نے بنت مریم اولڈ ہاؤس کا فارم پر کیا تو فریدہ بیگم کے شوہر اور خاتون کے والد کے ہانوں میں لکھے گئے نام ایک ہی تھے۔ شاید وہ یہ غلطی بے دھیانی میں کر گئی تھی۔ میں نے جب ان کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تو وہ چونکی، ارے میں یہ کیا لکھ گئی، میرے والد کا نام تو۔ میں نے انہیں ٹوکا، دیکھیں خاتون، اگر یہ آپ کی حقیقی ماں ہے اور آپ خالہ بنا کر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہیں تو آپ بہت بڑا جرم کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں پرنٹ اور الیکٹرانکس میڈیا کے لوگ آتے رہتے ہیں، انہوں نے اصل حقیقت دنیا کو دکھا دی تو آپ بڑی مشکلوں میں پھنس جائیں گی۔ مگر وہ بڑی ڈیٹ عورت تھی، بڑی ڈٹائی سے بولی، آپ کو اگر میری بات کا یقین نہیں تو میں انہیں کہیں اور داخل کروا دوں گی۔ مجھے فریدہ بیگم کی حالت زار دیکھ کر ترس آ گیا۔ ان کے ہاتھ پیر کے ناخن بے تحاشا بڑے ہوئے اور گندے تھے، کپڑے بے حد گندے اور پھٹے ہوئے تھے، بال سوکھے اور الجھے ہوئے تھے، چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے خاتون سے پوچھا، فریدہ بیگم کا کوئی والی وارث نہیں؟ ان کی اولاد ہے مگر پوچھتی نہیں، میرے گھر چھوڑ گئے تو پھر پلٹ کر نہیں آئے۔ میں نے جب انہیں احساس دلایا خالہ بھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے نا، پھر انہیں آپ اپنے گھر میں رکھنا کیوں نہیں چاہتی؟ تو کہنے لگی، میں سسرال میں رہتی ہوں، اس لیے اپنی کسی رشتہ دار کو زیادہ دنوں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اپنی اس حالہ کی وجہ سے کئی بار میری سسرال میں معاملات بڑے سنجیدہ ہو گئے۔ خیر، اس خاتون کے جانے کے بعد ہم نے فریدہ بیگم کو نہلایا دھلایا، صاف کپڑے پہنائے، ان کے بڑے ہوئے ناخن کاٹے، سر میں تیل ڈال کر کنگھی کی۔ اس طرح انہیں بڑا سکون ملا، مگر خوش ہونے کی بجائے ان کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا اور وہ ٹھنڈی آہیں بھرنے لگیں۔ ایک ہفتے بعد ہی صبر و ضبط کا یہ رہا سہا بندھن بھی ٹوٹ گیا اور اپنی بیٹی کا نام لے لے کر وہ رونے پیٹنے لگیں۔ ہائے میری قسمت، مجھ بد نصیب کو کیا معلوم تھا کہ جس بیٹی کو جنم دینے سے لے کر اسے اس کے گھر کی رانی بنانے تک اپنی راتوں کی نیندیں اور دن کا چین مدتوں میں برباد کیا، وہ بیٹی میری اس بڑھاپے میں میری خدمت کرنے کی بجائے مجھے اس طرح گر بدر کر دے گی۔ تو کیا وہ آپ کی بانجی نہیں تھی؟ نہیں، وہ جھوٹی ہے، مکار ہے، میں اس کی خالہ نہیں، میں اس کی حقیقی ماں ہوں۔ اگر یہ بات ہے تو آپ کو اس کی موجودگی میں جب وہ آپ کو یہاں لے کر آئی تھی اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں اس کی حقیقی ماں ہوں۔ کیسے کہہ دیتی؟ اس نے تو مجھے یہاں لانے سے پہلے یہ کہہ دیا کہ وہاں میں آپ کو اپنی خالہ بتاؤں گی، اور دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے وہاں مجھے جھٹلانے کی کوشش کی تو گھر واپس لا کر ایک کمرے میں قید کر دوں گی اور بھوکا پیاسا رکھ کر مار دوں گی۔ اف میرے خدا، میں تو یہ سب سن کر لرز کے رہ گئی۔ تیری دنیا میں ایسی ظالم بیٹیاں بھی ہوتی ہیں جو اپنے پاس اپنی ماں کا وجود برداشت نہیں کر سکتی، جو بھوکا پیاسا رکھ کر مارنے کی دھمکی دیتی ہیں۔ ہم نے تو سوچا تھا کہ اکثر بیٹے اپنی بیویوں کے چکر میں آ کر ماؤں کو اس طرح سے اولڈ ہاؤس چھوڑ جاتے ہیں۔ بیٹی کے بارے میں تمہیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بیٹی کو تو اپنی ماؤں کا بہت احساس ہوتا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کئی دن بعد فریدہ کی بہن کا دبئی سے فون آیا تو ان سے معلوم ہوا، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ فریدہ بیگم کو اولڈ ہوم پہنچانے والی ان کی بانجی نہیں سگی بیٹی ہے۔ اس کے بعد جب ایک بار بد نصیب بیٹی کا فون آیا اور اس نے پوچھا کہ میری خالہ خیریت سے تو ہیں، تو اب میں نے اس سے کہا، تمہاری خالہ کا ٹیلی فون دبئی سے آیا تھا، انہوں نے تمہارے سفید جھوٹ کا پول کھول دیا ہے، انہوں نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے کہ فریدہ بیگم تمہاری سگی ماں ہے۔ اب اس نے اپنی غلطی تسلیم کی، اعتراف کیا کہ ہاں وہ میری ماں ہی ہے، مگر ساتھ ہی یہ عذر بھی پیش کیا کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی مجبوریوں کے تحت کیا ہے، ہماری مالی حالت ایسی نہیں کہ ہم ان کی کفالت کر سکیں۔ اس کا یہ عذر میرے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اس کے لائف سٹائل سے ہرگز اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی غریب عورت ہے اور اس کے وسائل اتنے محدود ہیں کہ اپنی ماں کی کفالت بھی نہ کر سکے۔ بنت مریم اولڈ ہاؤس میں اکثر میڈیا کے لوگ آتے ہیں اور یہاں کے مظلوم خواتین سے مل کر ان کی کہانیاں سنتے ہیں، جنہیں بعد میں اپنے اخبار یا چینل میں پیش کرتے ہیں۔ فریدہ بیگم کی حالت یہ ہے کہ کسی کی بھی آہٹ سنتی ہے تو چونک پڑتی ہے۔ تمہیں میری بیٹی نے تو نہیں بھیجا؟ وہ کیسی ہے؟ اسے اور اس کے بچوں کو دیکھنے کو ایک دن ایک صحافی آیا تو اسے دیکھ کر بھی فریدہ بیگم رونے پیٹنے لگیں۔ تمہیں میری بیٹی نے بھیجا ہے نا؟ وہ میرے لیے بہت بے چین ہوگی نا، میں بھی اس کے اور اس کے بال بچوں کے لیے بہت تڑپتی ہوں، مجھے اپنے ساتھ لے چلو، میری بیٹی کے پاس پہنچا دو۔ فریدہ بیگم کی حالت دیکھ کر صحافی نے پوچھا، کیا انہیں کوئی زور زبردستی چھوڑ گیا ہے؟
ان کے بال بچوں سے انہیں جدا کر دیا ہے۔ جس بیٹی اور اس کے بال بچوں کے لیے وہ تڑپتی ہیں، اسی بد نصیب بیٹی نے انہیں یہاں لا کر چھوڑا ہے۔ میں بولے بغیر نہ رہ سکی۔ اس صحافی نے حیرت کا اظہار کیا۔ ان کی کیا کہانی ہے؟ بڑے نصیب و جلی ہے یہ بیچاری عورت، آپ انہی سے پوچھ لیجئے، انہی کی روداد غم۔ صحافی نے پہلے تو فریدہ بیگم سے بڑی محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا اور کہا میں آپ کی ہر ممکن طریقے سے مدد کروں گا، آپ کو آپ کے بچھڑے ہوئے عزیزوں سے ملاؤں گا، لیکن پہلے آپ اپنے بارے میں میرے ہر سوال کا جواب دیجئے۔ پوچھئے مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پہلے آپ اپنے اور اپنے شوہر کے بارے میں بتائیے۔ تو وہ بتانے لگیں، میری پیدائش اجمیر شریف کی ہے، میرے شوہر کا تعلق دہلی سے تھا، ہم لوگ ہجرت کر کے پاکستان آئے تو میرے شوہر نے ایک بینک میں ملازمت کر لی، ہمارا بڑا اچھا وقت گزر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم دونوں ماشاءاللہ 5 بچوں کے ماں باپ بن گئے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ بچوں کو ہم نے پڑھانے لکھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہمارے ہنستے بستے گھر میں ایک دن کوحرام مچ گیا جب ہمارا ایک جوان بیٹا دہشت گردی کا شکار بن گیا۔ خودکش بم دھماکے میں جہاں دوسرے بے گناہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، وہاں ہمارے گھر کا بھی ایک روشن چراغ بجھ گیا۔ ابھی بیٹے کا صدمہ کم نہیں ہوا تھا کہ میرے شوہر بھی ایک حادثے کا شکار ہو کر ہمارا ساتھ چھوڑ کے، میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ میرا دوسرا بیٹا کویت میں اور 2 بیٹیاں لندن میں رہتی ہیں، اسی لیے شوہر کے گزر جانے کے بعد مجھے اپنی تیسری بیٹی کے گھر میں رہنا پڑا۔ میں یہاں اپنی قسمت پر روتی اور آنسو بہاتی رہتی تھی۔ زمانے کی ستم ظریفی دیکھیے کہ مجھے دہیاری کا رونا دھونا بھی اس گھر کے لوگوں سے نہیں دیکھا گیا۔ یوں تو سبھی لوگ کہتے ہیں مرنے والوں کو کب تک روئیں گی، مگر خاص طور پر بیٹی کی نندیں بہت زیادہ برا مناتی تھیں۔ ان سب کا کہنا تھا بس بہت رو چکی آپ، اب ہنسنے بولیے، مگر جس کا جوان بیٹا مر جائے، جس کا سہاگ اجڑ جائے، وہ بھلا کیسے ہنسے بولے؟ بجائے اس کے کہ کوئی میری دل جوئی کرتا، سب اپنی اپنی دھن میں مگن رہتے، بیٹی اپنی ملازمت میں مصروف رہتی، اس کی نندیں اور میری نواسیاں کالج اور یونیورسٹیوں میں چلی جاتی، میں اکیلے گھر میں اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہتی۔ اچھا آنٹی، تو یہ بتائیے کہ آپ کو یہاں پہنچانے کا پروگرام آپ کے اپنوں نے کیسے بنایا؟ ایک دن بیٹی نے کہا، امی ہم آپ کو ایک ایسی جگہ لے جاتے ہیں جہاں آپ کا ماحول تبدیل ہو جائے گا، آپ کی طبیعت بہل جائے گی، وہاں آپ کا خیال رکھا جائے گا، ہنسیں گی بولیں گی، آپ کا دل غموں کے بوجھ سے ہلکا ہو جائے گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر اس بات کی خوشی ہوئی کہ میری بیٹی کو میرے دکھوں کا احساس تو ہے، وہ مجھے غم و علم کے اندھیرے سے نکالنا چاہتی ہے، اس لیے کسی اچھی جگہ مجھے لے جانا چاہتی ہے۔ تو آپ کو یہاں آنے تک اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی آپ کو اولڈ ہاؤس میں لانے والی ہے؟ بچے نہ صرف علم تھا بلکہ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ وہاں میں آپ کو اپنی حالہ بتاؤں گی۔ تو یہ سننے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک و شبہ نہ ہوا؟ اس کے بعد تو نہیں، البتہ جب راستے میں اس نے مجھے کہا کہ اگر آپ نے میری کسی بات کی تردید کی یا جھٹلانے کی کوشش کی تو گھر واپس آ کر میں آپ کو بھوک کا پیاسہ رکھ کر مار دوں گی، تب مجھے احساس ہوا کہ میری بیٹی مجھے کوڑا کچرا سمجھ کر کہیں پھینکنے جا رہی ہے۔ مجھے یہ بتائیے، جس بیٹی نے آپ کو اپنے گھر سے اس طرح نکال باہر کیا، اس کے آس پاس جانے کے لیے آپ کیوں تڑپتی ہیں؟ کیا کروں، میری مجبوری یہ ہے کہ میں ماں ہوں، اس لیے بیٹی کے بدترین سلوک کے باوجود اس کے لیے دل تڑپتا ہے، اس کے بچوں سے ملنے، ان سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب اپنی بیٹی کو تو میں نے پالا پوسا بڑا کیا، لیکن اس کے بچے بھی تو میرے ہاتھوں میں پلے بڑے، ان سے باتیں کر کے بہت سکون ملتا ہے۔ اس کے چھوٹے بچے جو ابھی دنیا داری سے واقف نہیں، میرے پاس آ کر بڑی معصومیت سے کہتے تھے، نانو کیوں رو رہی ہیں، بھوک لگی ہے یا چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے؟ نہیں بیٹا، نہ بھوک لگی ہے نہ کوئی چیز کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ میں اسے گود میں لے کر پیار کرتی تو وہ اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے میرے آنسو پونچھ کر کہتے، تو پھر کسی نے آپ کو ڈانٹا ہوگا، ماما نے تو نہیں، آپ کا ایک بیٹا کویت میں ہے، آپ اس کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ بیٹوں پر تو ماں باپ کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بہت سی باتیں ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، بچے بڑے ہو کر اپنے آپ کو ماں باپ سے بھی بڑے سمجھنے لگتے ہیں، ان کی مرضی کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے۔ میرے شوہر کے مرنے کے بعد جب میرا مسئلہ سامنے آیا کہ میں کس کے پاس رہوں گی، تو بیٹے بہو نے یہ کہہ کر اپنے آپ کو بڑی عظمہ قرار دے دیا، کویت بڑی مہنگی جگہ ہے، ہمارے اپارٹمنٹ میں ہماری اپنی رہائش ہی بڑی مشکل سے ہوتی ہے، امی کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں تو رکھیں گے کہاں؟ لندن والی بیٹیوں نے بھی کچھ ایسی قسم کے عذرداریاں پیش کیں اور یہ بھی کہا وہاں آنے جانے کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں، یہ کوئی ایسی بات تو نہیں کہ ہم ماں کو کراچی سے لاہور یا کسی اور شہر میں لے کر جا رہے ہیں، پاکستان سے لندن لے کر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں۔ اچھا، تو ان سب کے انکار کے بعد آپ کو اس بیٹی کے پاس رہنا پڑا، اس نے کوئی عذر پیش تو نہیں کیا تھا؟ اس وقت
کیا تھا اس نے بھی عذر پیش کیا تھا۔ اس نے کہا تھا میں تو سسرال میں رہتی ہوں، میرے پاس امی 2-4 دن تو مہمان بن کر رہ سکتی ہیں، پر ان کے مستقل رہائش میرے سسرالیوں کو پسند نہیں ہوگی۔ اس کی اس بات پر میرے بیٹے اور دونوں بیٹیوں نے کہا اگر ہم لوگ ہر ماہ امی کے اخراجات کے لیے کچھ پیسے بھیج دیا کریں تب تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا۔ تو تب وہ رضامند ہو گئی۔ اتنے دنوں جو اس نے اپنے پاس رکھا یوں ہی نہیں رکھا، وہ میرے اخراجات باقاعدہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے لیتی رہی۔ اماں جی اس طرح کا مسئلہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، ایک ماں باپ اپنے کئی بچوں کو پال پوس کر لکھا پڑھا کر اپنی ذمہ داری نبھا دیتے ہیں، لیکن کئی اولادیں مل کر اپنے بوڑھے والدین کی ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ آج کے دور میں اولڈ ہاؤسوں کا قیام اس طرح حقیقت کی زندہ مثال ہے کہ بچے بوڑھے ماں باپ کو فالتو سمجھ کر، ایک حقیر چیز سمجھ کر اولڈ ہاؤسز میں انہیں چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر میرے بیٹے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ فریدہ بیگم بولی، ہم نے تو اپنے ماں باپ کا جب تک وہ زندہ رہے بہت خیال رکھا تھا، ان کی بڑی خدمت کی تھی۔ میں نے تو اپنی ماں کو کبھی کوئی دکھ نہیں دیا تھا، ہمیشہ ان کا ہر حکم بجا لاتی تھی، ان کا سارا کام عبادت سمجھ کر کرتی تھی۔ پھر میرے ساتھ میری اولاد ایسا برتاؤ کیوں کرتی ہے؟ میں اپنی باقی عمر اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، میں اسی انتظار میں ہر دن گزارتی ہوں کہ وہ آئیں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، مگر میری بیٹی مجھے یہاں پہنچانے کے بعد ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آئی۔ کیا اب وہ یہاں میری میت لے جانے کے وقت ہی آئے گی؟ فریدہ بیگم، کیا ضروری ہے کہ تمہاری بیٹی تمہاری میت لے جانے کے وقت ہی آئے؟ مگر یہ بات میں نے فریدہ بیگم کو مخاطب کر کے نہیں کہی، بلکہ دل ہی دل میں کہی۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ کفن دفن کا بندوبست کرنے والی کسی ادارے کو یہ کام سونپ دے۔ اماں جی، اب تو آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں سے کسی بہتر کا خیال دل سے نکال دیں اور اس اولڈ ہاؤس میں ہر غم ہر دکھ کو بھلا کر باقی زندگی ہنسی خوشی کے ساتھ گزار دیں۔ اس اولڈ ہاؤس میں رہنے والوں کو ہی اپنی فیملی سمجھیں۔ صحافی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اگر انہوں نے آپ کو فالتو چیز سمجھ کر یہاں پھینک دیا ہے تو آپ بھی یہ سمجھئے کہ آپ کا کوئی تھا ہی نہیں، اور تھا تو کب کا مر گیا۔ ذرا دیر تک یہ کہنے والے صحافی کو وہ عجیب نظروں سے دیکھتی رہیں، پھر یوں بولیں کہ ان کے لب اور ان کی آنکھیں بیک وقت بول رہی تھیں میرے بارے میں کوئی کچھ سمجھے، مگر میں اپنی اولادوں کے بارے میں کیسے سمجھ دوں کہ وہ موجود نہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا کی اور پھر بولی بس بیٹا، تم یہاں آئے ہو تو میرا یہ کام کر دو کہ واپس جاتے وقت مجھے میرے گھر چھوڑ دو گے نا؟ اس سے پہلے کہ صحافی کچھ کہتا میں بول پڑی، آپ بھی کمال کرتی ہیں، آپ جسے اپنا گھر کہہ کر وہاں جانا چاہتی ہیں، وہاں سے تو کوئی ایک بار بھی آپ سے ملنے کو نہیں آیا، آپ وہاں جائیں گی تو پھر ایک بار ذلیل و خوار ہو کر نکالی جائیں گی۔ بات دراصل یہ ہے میڈم کہ میری بیٹی بے حد مصروف رہتی ہے، اس لیے شاید نہ آ سکی ہو، اور اس نے تو یہاں مجھے اس لیے پہنچایا تھا کہ میرا ماحول بدل جائے، میں بہت سے لوگوں کے درمیان پہنچ کر شاید اپنے دکھوں کا بوجھ ہلکا کر سکوں۔ ماں بھی بڑی عجیب شے ہوتی ہے نا۔ وہ بیٹی جس نے ماں کو خالہ بنا کر پیش کیا، ماں کی بار بار تصدیق کی، اسی بیٹی کی حمایت میں ماں بات کر رہی تھی۔ ممتا حقیقتاً کس جذبے کو کہتے ہیں فریدہ بیگم سے مل کر بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ وہ بیٹی جو اسے ماں کہنے سے منکر ہوئی اور 2 مہینوں میں کبھی اس سے فون پر بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، وہ ماں ایک لمحے کو بیٹی کی نافرمانی اور اولڈ ہاؤس چھوڑے جانے پر کبھی سراپا احتجاج ہوتی ہے تو کبھی اپنے دل میں اس امید کا دیا بھی روشن کر دیتی ہے کہ تم اسے فون تو کرو اور کہو تو صحیح، دیکھنا وہ مجھے لینے آ جائے گی، مجھے میرے گھر تو لے چلو، اب وہ مجھے رکھ لے گی۔ جب میں اس ممتا کی ماری ماں سے کہتی ہوں اگر آپ کی بیٹی نے آپ کو اپنے پاس رکھنا ہی ہوتا تو وہ آپ کو یہاں چھوڑ کر ہی کیوں جاتی، تو یہ ماں بیٹی کے جرم پر پردہ ڈالنے میں دیر نہیں لگاتی، اس کی حمایت میں صفائیاں دینے لگتی ہے۔ وہ بات یہ ہے میڈم، اسے یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں آ کر میں روتی رہوں گی، وہ تو یہاں مجھے آرام پہنچانے اور میرا ماحول تبدیل کرنے کے لیے مجھے یہاں چھوڑ گئی تھی۔ جب صحافی فریدہ بیگم سے انٹرویو کر رہا تھا تو ان کی گفتگو منتے برجم اولڈ ہاؤس کی مکین ایک اور خاتون بھی سن رہی تھی۔ یہ ایسی بد نصیب خاتون تھی جو بے اولاد تھی، لہٰذا آخری عمر میں اسے اولڈ ہاؤس میں سہارا لینا پڑا۔ اس اولڈ ہاؤس میں ایسی اور بھی لاوارث خواتین موجود ہیں۔ یہ خاتون دنوں کی باتیں سننے کے دوران میں ایک بار بے ساختہ کہہ اٹھی اگر اولاد ایسی ہی ہوتی ہے تو ہم بے اولاد ہی اچھے تھے، شاید یہی مصلحت تھی جس کے تحت مجھے اللہ نے بے اولاد رکھا۔ صحافی نے جب یہ دیکھا کہ فریدہ بیگم تو ضد پر ہے کہ وہ انہیں ان کے گھر پہنچا دے تو اس غریب نے بے بسی کے ساتھ مجھے دیکھا۔ میں نے کہا آئیے میں آپ کو ایک اور ماں سے ملواتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں اسے اپنے ساتھ لے کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچی۔ وہاں موجود ایک ضعیف خاتون سے ملاتے ہوئے میں نے کہا یہ 7 بچوں کی ماں ہے، سب بیرون ملک مقیم ہیں سوائے ایک بیٹے کے، یہ بیٹا معذور ہے اور کسی مزار پر رہتا ہے،
ان کے سب بچوں کے حصے میں ان کی جائیداد کے معقول حصے آئے، جبکہ معذور بیٹے کے حصے میں صرف ماں آئی۔ وہ ہر 10-15 دنوں کے بعد ماں سے ملنے آتا ہے اور امی جان کہتا ہوا دیر تک ان کے پاس بیٹھا ان کے ہاتھ پاؤں چومتا رہتا ہے، جبکہ بیرون ملک عیش و عشرت کی زندگی بسر کرنے والے اس کے بھائی بہن کبھی پلٹ کر بھی ماں کی خبر لینے نہیں آئے۔ یہ کہانی 100% سچ پر مبنی ہے۔ مریم اولڈ ہاؤس کے نام سے ایک اولڈ ہاؤس کھول رکھا ہے جہاں ایسی خواتین کو رکھا جاتا ہے۔ یہ کہانی اس لیے سنائی گئی ہے تاکہ اولاد کو اپنے والدین کی قدر کا احساس ہو جائے، اپنی غلطیوں کا احساس ہو جائے اور وہ بڑھاپے میں ان کی خدمت کریں اور گھر سے در بدر ہونے نہ دیں۔